السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جماعت دوم کی نگار اردو پڑھیں گے، سبق نمبر 15، جس کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف۔ بچوں، سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 583 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بنایا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر مسلمانوں اور اسلام کے بہت بڑے مخالف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ صحابہ کرام جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی اور سبق کی وضاحت بھی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش میں بڑے باوقار حیثیت کے مالک تھے۔ عرب قبیلوں میں کوئی جھگڑا کھڑا ہو جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ ہی کو فیصلے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا بچپن سخت حالات میں گزرا۔ انصاف اور ایمانداری آپ رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف پر بڑا زور دیا اور پہلی بار انہوں نے سرکاری طور پر عدالت کا شعبہ قائم کیا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر ان کے بعد یعنی کہ دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بڑے باروب حیثیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ قبیلوں کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کرتے۔ قبیلہ قریش کو جب بھی سفارتکاری کی ضرورت پیش آتی وہ حضرت عمر کو ہی منتخب کرتے۔ آپ مکہ کے ان خاص لوگوں میں شامل تھے جو اسلام سے پہلے پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ کا بچپن مشکل حالات میں گزرا۔ آپ رضی اللہ عنہ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد انصاف آپ کی خوبی تھی۔ پہلی بار سرکاری طور پہ عدالت بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ہی قائم کی۔ ایک بار قبیلہ بنی غسان کا سردار جبلہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس کا تہبند زمین سے چھو رہا تھا۔ ایک غریب مسلمان عبداللہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں غلطی سے اس کے تہبند کے اس حصے پر جا پڑا، جس سے وہ دب کر کچھ کھنچ سا گیا۔ جبلہ نے غصے میں آ کر اس غریب مسلمان کو تھپڑ مار دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے فریاد کی۔ جبلہ کو بلایا گیا۔ اس نے غرور میں آ کر کہا، ہاں میں نے اس شخص کو تھپڑ مارا ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، یہ تو غریب آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام میں بطور امیر اور غریب سب برابر ہیں، تم سزا سے نہیں بچ سکتے۔ جبلہ بہت پریشان ہوا۔ وہ موقع پا کر بھاگ نکلا اور منکر ہو کر دوبارہ کافروں میں جا ملا۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل طاقتور کو ہی برتری حاصل تھی، کمزوروں پر ظلم کرتے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اسلام میں امیر اور غریب سب برابر ہیں، کسی کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ قبیلہ بنی غسان کا سردار جبلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاصل ہو کر اسلام قبول کر چکا تھا۔ حضرت عمر کچھ دنوں بعد حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران ایک غریب مسلمان جس کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، اس کا پاؤں غلطی سے
قبیلہ بنی غسان کا جو سردار تھا جبلہ کے تہبند پر پڑ گیا، جس سے کچھ دب کر کھنچ سا گیا۔ سردار کو غصہ آ گیا اور اس نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مار دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور پوچھا تو جبلہ نے غرور میں آ کر کہا، ہاں میں نے اس کو مارا ہے کیونکہ میں سردار ہوں اور طاقتور ہوں، میں اس کو مار سکتا ہوں، یہ تو غریب آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب برابر ہیں، اسلام میں کوئی امیر طاقتور نہیں، اس لیے سزا تمہیں ملے گی۔ جبلہ بہت پریشان ہوا اور بھاگ گیا اور اس نے اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ مشکل الفاظ کے معنی: خوبی، اچھی بات یا عادت، تہبند، جسم کے نچلے حصے پر باندھنے والی چادر، چھو رہا، لگ رہا، منکر، انکاری۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کے اسلام چھوڑنے کی ذرا پرواہ نہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات قائم کی ہے، میں کسی امیر آدمی سے رعایت کر کے انصاف کا خون نہیں کر سکتا۔ جبلہ جب اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ عیسائی مذہب میں شامل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اسلام چھوڑنے کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف پر زور دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انصاف کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابری کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی امیر آدمی کو میں چھوڑ دوں صرف اس وجہ سے کہ وہ طاقتور ہے یا سردار ہے تو یہ انصاف کا قتل ہوگا، جو کہ میں نہیں کر سکتا۔ صرف کمزوروں کو سزا دی جائے اور امیروں اور طاقتوروں کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ صرف وہی معاشرے ترقی کر پاتے ہیں جو عدل و انصاف کو قائم رکھتے ہیں۔ عدل کے ایک اور معنی برابر کرنے کے ہیں۔ میزان یا ترازو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں، ذرا بھی اونچ نیچ عدل و انصاف کے منافی ہوگی۔ انصاف کا دامن چھوڑنے والی قوم ہجوم بن جاتی ہے۔ سبق کے اہم نکات: نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ تھے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ عنہ نے پہلی بار سرکاری طور پر انصاف کا شعبہ متعارف کروایا۔ نمبر 3، انصاف اور ایمانداری آپ رضی اللہ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انصاف کرتے ہوئے امیر اور غریب میں ہمیشہ مساوات قائم کی۔ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں اور مشق میں ہم سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ الفاظ معنی: باوقار، باروب، عزت والے، تہبند، جسم کے نچلے حصے پر باندھنے کی چادر، فریاد کی، انصاف مانگا، دامن، جولی، منکر، نہ ماننے والا، مساوات، برابری۔ مشق کے سوالات کے جواب اپنی کاپی پر لکھیں۔ سوال نمبر 1، جواب لکھیں۔ الف، خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلیفہ تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ تھے۔ ب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ج، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے پہلے کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی بڑی باوقار شخصیت تھے۔ انصاف اور ایمانداری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ دال، خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز پر زور دیا؟ جواب: خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف پر بہت زور دیا۔ ہے، قبیلہ بنی غسان کے سردار کا کیا نام تھا؟ جواب: قبیلہ بنی غسان کے سردار کا نام جبلہ تھا۔ واو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے تھپڑ مارا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبلہ نے تھپڑ مارا تھا۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ، جملے۔ الفاظ، جملے۔ خلیفہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ تھے۔ ہجرت،
ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو جملہ بنائیں گے ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ بچپن، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن سخت حالات میں گزرا۔ سردار، قبیلہ بنی غسان کا سردار جبلہ تھا۔ انصاف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدل و انصاف پر زور دیا۔ اب ہم اس کا ورک بک یعنی کتابی کام کریں گے۔ سوال نمبر 1، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا تھا مکہ کے الف پڑھے لکھے لوگوں میں، بے غریب لوگوں میں، جیم سرداروں میں۔ تو اس کا درست جواب ہے الف پڑھے لکھے لوگوں میں۔ نمبر 2، عرب قبیلوں میں اگر کوئی جھگڑا کھڑا ہو جاتا تو فیصلے کے لیے بلایا جاتا، الف ابو جہل کو، بے امیہ بن خلف کو، جیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس کا درست جواب ہے جیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی بار شعبہ قائم کیا، الف تعلیم کا، بے اوقاف کا، جیم انصاف کا۔ تو اس کا درست جواب ہے جیم انصاف کا۔ نمبر 4، جبلہ بہت پریشان ہوا اور الف عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، بے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے معافی مانگ لی، جیم بھاگ نکلا۔ تو اس کا درست جواب ہے جیم بھاگ نکلا۔ سوال نمبر 2، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الفاظ دیے گئے ہیں، ہمیں ان کو خالی جگہوں میں لگانا ہے۔ درخواست، دوسرے، طواف، شمار، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ تھے۔ تو یہاں آئے گا دوسرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ڈیش مکہ کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ تو یہاں آئے گا شمار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈیش سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہاں آئے گا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ نمبر 4، ایک بار قبیلہ بنی غسان کا سردار جبلہ خانہ کعبہ کا ڈیش کر رہا تھا۔ تو یہاں آئے گا طواف، ایک بار قبیلہ بنی غسان کا سردار جبلہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ نمبر 5، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈیش کی۔ تو یہاں آئے گا درخواست، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے درخواست کی۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں۔ حروف تہجی یعنی کہ الف بے پے کی ترتیب سے۔ قریش جھگڑا، بچپن، 40 انصاف، خلیفہ، شعبہ غلطی۔ تو ہم حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق لکھیں گے، انصاف، بچپن، جھگڑا، 40 خلیفہ، شعبہ غلطی، قریش۔ سوال نمبر 4، مثال کے مطابق متضاد الٹ الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ مسلمان، کافر، عرب، عجم، غرور، عاجزی، خوبی، خامی، غریب، امیر۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیں۔ الفاظ دیے گئے ہیں، ہمیں ان کو پہلے ترتیب دینا ہے اور پھر جملہ بنانا ہے۔ نمبر 1، تیبند تھا کا اس زمین سے رہا چھو۔ تو یہ درست جملہ بنے گا، اس کا تیبند زمین سے چھو رہا تھا۔ نمبر 2، انسان غریب بطور برابر اسلام اور میں ہے امیر۔ تو درست جملہ بنے گا، اسلام میں بطور انسان امیر اور غریب برابر ہیں۔ نمبر 3، دامن کا سکتہ انصاف میں چھوڑ نہیں۔ درست جملہ بنے گا، میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ آگے ہے قواعد، اور قواعد میں آج ہم پڑھیں گے واحد جمع۔ واحد سے جمع، ان الفاظ کے آخر میں واو نون غنہ بڑھا کر ان کی جمع لکھیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے ملزم ملزموں، بات باتوں، موقع موقعوں، انسان انسانوں،
بے گناہ بے گناہوں، قرض قرضوں۔ آگے ہے خوشخطی۔ خوشخطی کی مشق آپ نے کرنی ہے۔ خوشخطی کے الفاظ ہیں فیرے، فیسین، فیضوات، فیتوئے، فے کاف اور فے کاف۔ سرگرمی: جماعت کا ایک طالب علم قاضی بنے، اس کے سامنے 2 طلبہ کوئی مقدمہ لے کر پیش ہوں جن میں ایک بہت امیر اور ایک انتہائی غریب لگتا ہو۔ غریب حق پر ہو، قاضی انصاف کرتے ہوئے غریب کے حق میں فیصلہ دے۔ اساتذہ کرام کے لیے: نمبر 1، طلبہ کو مسلمانوں کے پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے خلفاء کے نام یاد کروائیں۔ نمبر 2، اس سبق کے آخری پیرے کی املا لکھوائیں۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو کہ مکمل ہوا۔ آج ہم نے پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے اس کے الفاظ، معنی، جملے اور سوالات کاپی پر لکھنے ہیں اور کتابی کام کتاب پر کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔